علامہ صاحب ماجرا کچھ یہ ہے کہ کل چونکہ اسلام آباد کی عدالت نے آپ کی اور افضل قادری صاحب کی گرفتاری کا حکم دیا ہے، اسلام آباد جو آپ لوگوں نے دھرنا دیا تھا اس دھرنے کے تناظر کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کا کیا اس وقت موقف ہے، آپ اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ ہمارا موقف تو بالکل واضح ہے کہ جی ہم کوئی ذات کے لیے تو نہیں گئے تھے، ختم نبوت کے لیے گئے تھے جی، اور ختم نبوت کے مسئلے ہی کو حل کرنے کے لیے ہم وہاں بیٹھے رہے، اور اس کے اندر جو معاملہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد جو معاہدہ ہوا وہ بھی سامنے ہے۔ پہلے تو بات معاہدہ پر ہونا کہ جو حضرات یہ معاہدہ کروا رہے تھے اور وہ حضرات سارا کچھ اس کے اندر گرنٹڈ بنے ہیں تو وہ اس مسئلے کو حل کریں، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے جو اٹھایا جا رہا ہے۔ سوال اتنا ہے کہ میڈیا پر اور اخبارات میں جو لکھا جا رہا ہے تو خدا کا خوف کرنا چاہیے بندے کو کہ یار جو مسئلہ ہے اس کو سامنے لائے نا، کہ یہ لوگ آخر لاہور سے کیوں گئے، 21 دن سردی میں کیوں بیٹھے رہے بھوکے پیاسے، یہ سوال ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد معاہدہ ہوا، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ وعدے کے بارے میں قیامت والے دن بھی پوچھا جائے گا، اور ان کو انہیں پتہ بھی نہیں کہ وعدے کی خلاف ورزی اور معاہدے کی خلاف ورزی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کتنے سخت الفاظ فرمائے ہیں۔ تو یہ بات بالکل پس پش ڈال کر مسئلہ ختم نبوت کو کہ ایک جناب اتنا بڑا معاملہ ہوا وہ حل ہوا، اور اس کے بعد ہمارے بارے میں یہ باتیں کرنا یہ تو بات کے مسائل ہیں۔ ان کوٹوں کو بھی چاہیے تھا کہ وہ پہلے پوچھتے کہ وہ یہاں آئے کیوں اور یہ مسئلہ سارا پیدا ہوا کیوں۔ اچھا علامہ صاحب، جو اسلام آباد آپ گئے، جس مسئلے کی بنیاد پر آپ اسلام آباد گئے، وہ مسئلہ تو آپ بڑے واضح طور پہ میرا خیال اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے لیے وہاں پہ گئے تھے، یہ چیز تو واضح ہے۔ اچھا اب آپ معاہدے کا ذکر کر رہے ہیں کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، میں اگر آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ آپ مجھے بتا پائیں اگر کہ اس معاہدے میں کون کون سی ایسی چیزیں تھیں، چند ایک چیدہ نکات، اور خصوصی طور پہ وہ نکات جس کے بارے میں اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی خلاف ورزی ہو؟ جی اس میں یہ بھی تھا کہ جتنے بھی مقدمات درج ہوئے ہیں یہ سارے ختم ہوں گے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جو کل آپ کی گرفتاری کا حکم دیا ہے اسلام آباد کی عدالت نے، اس میں حکومت تو مقدمہ لے کے نہیں گئی، یہ تو ایک طرح سے عدالت کا سو موٹو تھا، اور اس پہ فائز عیسیٰ صاحب نے تو نہیں دیا، وہ تو دہشت گردی کی عدالت ہے، اس نے دیا۔ انہوں نے تو ویسے میرے بارے میں جی انہوں نے وہ رپورٹ مسترد کی جو ایجنسیوں کی آپ کے بارے میں تھی۔ اچھا میں تو ادھر ہی رہتا ہوں، لاہور میں ہی رہتا ہوں، یہ تو اب کی بات کر رہے ہیں نا، میں 1974 جون سے اگر یہ میری بات سن رہے ہیں سارے تو پوری دنیا کے سامنے 1974 جون سے لے کر آج مارچ کے اس دن تک میں تیار ہوں اپنا حساب کتاب دینے کے لیے۔ تو یہ ایسی باتیں نہ چھیڑیں کہ بعد میں کوئی بات ایسی بن جائے کہ جس کے اندر اللہ کا عذاب میں یہ سارے ہی آ جائیں۔ اچھا علامہ صاحب، آپ جو معاہدے میں گارنٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے سب کے سامنے ہے کہ اس میں ہماری پاک فوج کے بھی جو لوگ تھے وہ شامل ہوئے تھے گارنٹر کے طور پہ، اور جو رپورٹ جمع کروائی گئی ISI کی جانب سے اس میں بھی یہ کہا گیا کہ آپ کے جو ذرائع آمدن ہیں وہ معلوم نہیں ہے، اور آپ جس طرح سے فرما رہے ہیں کہ آپ 1974 سے یہاں موجود ہیں اسی شہر میں اور سب کچھ سامنے ہے، تو نہیں اس شہر میں نہیں، میں پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، میں جیلوں میں پڑھنے کے لیے آیا، تو اس کے بعد پھر میں لاہور میں آیا، لاہور میں مجھے 40 سال ہو گئے۔ تو ہم نے تو جو 20 ہماری وہ پینشن بنتی تھی محکمہ اوقاف کی مسئلہ ختم نبوت اور ناموس رسالت پر، جب انہوں نے مجھے پیر مکی کہا کہ آپ تقریر یہاں نہیں کر سکتے تو وہ تو میں نے پینشن بھی نہیں لی، اور وہ جو میرے پیسے بنتے تھے وہ بھی میں نے نہیں لیے۔ مجھے لالچ دیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو بھرتی کرا لیں، وہ تو میں نے وہ اپنا حق بھی نہیں لیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں کا حق کھا جاؤں؟ اچھا اس رپورٹ میں آپ کے حوالے سے ایک چیز آپ کو کرپٹ کہا گیا اس رپورٹ میں کہ آپ کے ذریعے آپ کے بارے میں یہ چیز ہے کہ آپ مالی طور پہ کرپٹ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ رہے ہیں، وضاحت کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں اس جملے کی جو ہے وہ ان کو سب کو جن لوگوں نے میرے بارے میں یہ جملہ کہا ہے دنیا آخرت میں یہ اپنا انجام دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ بھی دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا کہ جو آدمی اپنے مدرسے کے طلباء کے لیے رکھا ہوا صابن سے ہاتھ دھو دے تو وہ دوبارہ نئی جو ہے وہ صابن رکھتا ہے کہ یہ بھی میرے بارے میں قیامت میں پوچھ ہوگی یہ طلباء کے صابن سے آپ نے ہاتھ کیوں دھوئے ہیں۔ تو اس بندے کے بارے میں یہ تو میں آپ کی صفائی اس لیے زیادہ نہیں دینا چاہتا کہ پوری دنیا اس پر گواہ ہے، 75 لاکھ روپے لوگ میری گود میں پھینک گئے تھے وہاں دھرنے میں، کسی کو پتہ نہیں تھا میرے سوا اور اللہ رب العالمین کے سوا۔
تو میں نے وہ بھی اس کے 1 روپیہ بھی نہیں لیا, وہ شہداء اور زخمیوں کو دے دیا ہے. تو بتائیں جو آدمی کرپٹ ہو وہ 75 لاکھ روپے قوم کو واپس دیتا ہے. اچھا علامہ صاحب, یہ جو آپ بات کریں نا, اسی پہ بھی ایک بات یہ بھی ہوئی کہ آپ کے ذرائع آمدن کے بارے میں پوچھا گیا عدالت میں. وہ ذرائع آمدن آپ نے خود بتا دیے, آپ خطیب ہیں اور آپ یہ سارا معاملہ, لیکن اس کے باوجود پھر دھرنے کے جو 1 کروڑ روپے کا بجٹ تھا اطلاعات کے مطابق, وہ کہاں سے فائنانس ہوا؟ وہ آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ آپ کو آ کے فنڈنگ کر دیں. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میری جیب میں صرف 3.5 لاکھ روپے تھے جب میں لاہور سے چلا تھا. صحیح. تو 1 لاکھ روپے انہوں نے مجھے لاہور میں ہی لے لیا کہ جی وہ پیٹرول ڈلوانا ہے, اور باقی جو 2 لاکھ روپے انہوں نے گجرات سے مجھ سے لے لیے, اور 50,000 روپے فیض آباد میں میری جیب میں موجود تھا جو میں لے کر گیا تھا. نہ مجھے کروڑوں کا پتہ ہے, نہ مجھے چندے کا پتہ ہے کس نے کس سے مانگا ہے, نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ کروڑ کہاں سے آیا, اور کس نے, جنہوں نے وہ دعوے کر رہے ہیں وہ لائیں نا سامنے ثبوت. ٹھیک ہے, میں ادھر ہی موجود ہوں, عدالت لگائیں اور لاہور میں آ جائیں, دادا صاحب بیٹھ جاتے ہیں. تو جنہوں نے جو پیسے لیے ہیں یا جس نے کچھ دیے ہیں وہ میدان لگائیں اور وہ سب کے سامنے بات لائیں. میں تو ادھر ہی موجود ہوں, میرے جیب میں 3.5 لاکھ روپے تھے جب میں لاہور سے چلا تھا بس. رائٹ, ٹھیک ہو گیا. اچھا علامہ صاحب, ایک چیز اور ذرا فرما دیجیے گا کہ معاہدے میں آپ بیچ میں گارنٹرز تھے, اور ISI کی رپورٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کے ذرائع آمدن معلوم نہیں ہے, آپ بدعنوان شخص ہیں. معلوم وہ میں نے محمد مالک صاحب کو بتا تو دیا تھا, ابھی مجھے 1 لاکھ روپے بندہ دے کر گیا ہے. رائٹ, ٹھیک ہے, وہ بالکل آپ نے بتایا تھا, اور آپ دوبارہ بھی اسی چیز کو بھی انڈورس کر رہے ہیں. لیکن سر میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ جن کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں کہ گارنٹرز بیچ میں تھے, معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے, وہی آپ کے بارے میں اب اس طرح کی رپورٹ بھی پیش کر رہے ہیں. نہیں, وہ ISI کی رپورٹ نہیں ہے, آپ تحقیق کریں نا وہ کس کی رپورٹ ہے. ISI کی یہ رپورٹ نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کا کام ہے نا, آپ ہمارے اوپر چڑھ جاتے ہیں جی. آپ لوگوں کا کام ہے نا, جب آپ ایسی کوئی بات آتی ہے تو آپ تحقیق کریں نا, کیوں ایسے خبریں اڑاتے ہیں آپ لوگ. میڈیا کی ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی. علامہ صاحب, ان خبروں سے بچنے کے لیے تو آپ کو آج بات کرنے کا مقصد یہ تھا نا کہ چیزوں کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. اور یہ وضاحت کیا دے, زندگی کھلی کتاب ہے, یا تو میں چھپ کر رہتا ہوں, میرے ذرائع آمدن بینک اکاؤنٹ پتہ کریں نا بھائی اس کے کہاں ہے, یہ کہاں. میرے تو بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے, یہ تو تنظیم کا فن ہے, تو میرے سائن انہوں نے لیا ہے. ہم تو صبح کا کھا کر شام کے رکھنے کا بھی, میں تو اس کا قائل نہیں ہوں کہ بھائی حضور کی امت کی خدمت کی جائے, غریبوں کی اور جو محتاج لوگ ہیں ان کی. میں تو ایک عام بندہ جو ریڑی والا, میں تو اس سے بھی ملتا ہوں. تو میرے بارے میں جو بات کرتا ہے اس کو 1000 بار سوچنا چاہیے کہ جس کے دروازے ہر آدمی کے لیے کھلے ہیں, ہر آدمی کو ملتا ہے, غریبوں کو, مسکینوں کو, اور وہ اپنی جیب سے لاکھوں روپے جو ہے وہ لوگوں کو دیتا ہے, تو وہ لوگوں سے مان لے گا, کھائے گا, بدجانتی کرے گا. اور پھر میری زندگی سب کے سامنے ہے, یا تو میں چھوٹا رہتا ہوں اور میرے خفیہ کوئی مقامات ہیں, میں اسی مسجد کے حجرے میں رہتا ہوں, ساری دنیا کو پتہ ہے, 30 سال ہو گئے مجھے. اور وہاں مسجد کس نے بنوائی, مدرسہ کون چلا رہا ہے, یہ ساری باتیں تو میں نے پڑھاتے ہوئے کتنی تنخواہ لی ہے, یہ ساری باتیں سب قوم کے سامنے ہیں. میرے بارے میں بات کرنا تو آپ باتیں کرنا تو بڑی آسان ہے نا. اگر میں کسی کے بارے میں بات کر دوں گا تو پھر لوگ کہیں گے نہیں 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 آپ نے بڑی سخت بات کی ہے. اور یہ میرے بارے میں کہتے ہیں یہ گالیاں دیتا ہے, تو مجھے کہتے ہیں ہم ٹی وی پر نہیں دکھا سکتے, تو ٹی وی پر آپ منصوبہ بندی کے اشتہار دکھا سکتے ہیں اور وہ ساری چیزیں گندگی دکھا سکتے ہیں. تو مولوی خادم کی گالیاں اتنی ہیں جس سے پوری قوم پھانسی میں مبتلا ہو گئی. میری تقریریں سن کر تو یورپ کے اندر لاکھوں مسلمان جو ہے وہ طائب ہوئے, اور ہزاروں نوجوانوں نے اپنی زندگیاں بدل دی. تو میری تو گالیوں سے زندگی لوگ بدلتے ہیں, گالیوں سے اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنتے ہیں, گالیوں سے اپنا گھر پہ قبلے لوگ اتار دیتے ہیں, گالیوں سے لوگ رسول اللہ کی شریعت کے پیروکار بن جاتے ہیں. اچھا علامہ صاحب, بصد معذرت آپ کا موقف آ گیا بالکل, لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ گالی کے لیے کوئی توجیہ تو نہیں ہو سکتی نا علامہ صاحب. یہ بھی دیکھنا چاہیے نا گالی دی کس کو ہے. میں آپ پڑھ دوں حدیث آپ کے سامنے, آپ کو پھر ہوگی سب کو. اب اسلم بعد ذالک غنیم, یہ ترجمہ کسی سے آپ جا کر خود کھول کر کریں کہ جو رسول اللہ کو جس نے مجنو کہا, اللہ نے اس کو قرآن میں کیا فرمایا, اسلم بعد ذالک غنیم. اس کا ترجمہ میں نے کر دیا تو پھر کہیں گے یہ تو بڑی سخت بات ہے. سخت بات میں کرتا ہوں, گالی نہیں دیتا. سخت بات اگر اس کو لوگ گالی سمجھے تو گالی ہو. میں نے کبھی کسی ماں بہن کا نام لیا ہے. رائٹ, ٹھیک ہو گیا. نہیں اب چیز بات ہوگی نا, یعنی گالی اور سخت بات میں فرق ہے, اور آپ سخت بات کرتے ہیں. اچھا گالی اور سخت بات میں آپ نے کہا نا کہ فرق ہے نا اس میں. ہاں یہ فرق ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے میرے بارے میں.
میں تو جو خواتین اسلام ہیں یا مقدرات اسلام ہیں ان کے ادب آداب کا میں تو ہمیشہ حضور کے خطبے پڑھ کر بتاتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق اللہ نے اور رسول نے ان کو کیا دیے ہیں اور ان کا مرتبہ اور مقام اسلام میں کیا ہے. اور خواتین نے حضرت عمر کو بھی ایسے کہا کہ یہ بات ہے تمہارے بازار. تو میں تو ایسی باتیں کرتا ہوں. اب ایک آدمی حضور کے بارے میں بات کرے تو بتائیں اس کے جواب میں مولوی خادم کیا کہے, پھر آپ مجھے بتائیں میں کیا کہوں. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب ایک چیز جو حضور کے خاکے بنائے آپ ان کے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے؟ جو حضور کے گھر تک خاکے جا بنائے, فلمیں جا بنائی, جو قرآن کو جلائیں گے مولوی خادم ان کے بارے میں کیا کرے گا؟ جو برما کی بچیوں کے کباب بنا کر کھائیں مولوی خادم ان کے بارے میں کیا بات کرے گا؟ جو بچے کو عراق کے اندر گھوڑے جا باندھے انہوں نے اور شرابیں جاتی امریکی فوجیوں نے, تو پھر ہم کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ یہ تو ویسے سازش ہے. میں تو اقبال کہتا ہے دے کے احساس زیاد کر اللہ گرما دے, فکر کسان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. میں تو یہ باتیں کرتا ہوں جو اقبال نے کیا. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, آپ تجھے میری طرح شاید اقرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دے کے احساس زیاد ہے تو احساس زیاد دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا علامہ صاحب یہ جو آپ اس وقت اپنا جو موقف بیان کر رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عدالت میں جو کچھ چلا جس کی وجہ سے نوبت آج یہاں تک آئی کہ آپ کے اوپر بھی بات ہوئی جو یقیناً آپ کو بھی اگر آپ کو وہ حقائق کے منافع لگتی ہیں تو یقیناً آپ ان باتوں سے ہٹ ہوئیں گے اگر آپ کو کرپٹ کہا جا رہا ہے, اور اگر آپ کرپٹ نہیں ہیں تو یقیناً وہ آپ کو بھی باتیں چبھیں گی. نہیں وہ تو میری ذات کا مسئلہ ہے نا, اس لیے میں اس بات کو نہیں لینا چاہتا. میں میرے سامنے موجود ہوں. ٹھیک. میں علامہ صاحب کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ معاملات یہ دونوں عدالتوں اسلام آباد کی سوال اتنا ہے کہ اگر انہی لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ رسول اللہ کے 11 فیصلے کس نے نہیں مانے تو پھر یہ کیا جواب دیں گے لوگ؟ ممتاز قادری کے مسئلے میں 11 فیصلے رسول اللہ کے ذاتی ہیں ماورائے عدالت کے, تو یہ رسول اللہ کے 11 فیصلے کس نے نہیں مانے. اگر یہی پوچھا جائے کہ ایک موصوف جج نے کہا کہ جو ہم مدرسے کھول دیں سپریم کورٹ کے باہر سود کے مسئلے میں, اور کیا جس کو جو سود کھاتا ہے اس کو اللہ پوچھے گا, جو نہیں کھاتا تو نہ کھائے. تو کیا یہ مدرسوں کا مسئلہ تھا؟ قرآن کی الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا. یہ میں پورا مجھے حافظ ہوں. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود کھانے سے باز نہیں ہے تو اللہ رسول اللہ نے جنگ کرو. یہ میں نے باتیں کی ہیں. رائٹ. اچھا علامہ صاحب جی آپ درست کہہ رہے ہیں. مجھے یہ جاننا ہے سر کہ یہ جو اسلام آباد کی عدالت دونوں عدالتوں میں اسلام آباد وہ تو میری ذات پر ہے نا, میں موجود ہوں. میری ذات کے لیے وہ کمیشن مقرر کریں جو مرضی مقرر کریں. اسلام کے بندہ کریکٹ ہے, اس نے فلاں بندے سے پیسے لیے ہیں وہ تحقیق کرو, فلاں بندے سے فلاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. آپ تو اپنے آپ کو کھلا مطلب اس کے لیے پیش کر رہے ہیں. لیکن علامہ صاحب یہ جو اسلام آباد کی عدالت میں یہ معاملات چلتا رہا اس میں کیونکہ میرے یہ علم میں نہیں ہے, میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کی جانب سے, آپ کی جماعت کی جانب سے کیا وہاں پہ کوپریشن ہوا؟ آپ لوگ کیا وہاں پہ گئے؟ بات یہ ہے کہ جب ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے تو یہ تو مسئلے جان بوجھ کر چھیڑے گئے نا. جب معاہدہ ہو چکا, بات ختم ہو گئی, تو اس کے بعد ان مسئلوں کو چھیڑنا چاہیے تو بنتا ہی نہیں ہے. تو ان لوگوں سے سوال ہونا چاہیے جب نے معاہدہ کیا کہ کیا ان کے معاہدے کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں, ان کی کوئی زبان ہے, کوئی ان کی لکھائی ہے, کوئی ان کا دنیا کے اندر عزت آبرو وقار ہے معاہدے کا بھی کوئی دنیا میں کہ نہیں ہے. یہ تو ان سے سوال ہونے چاہیے. رائٹ. اچھا علامہ صاحب اب چونکہ آپ کی جماعت ایک سیاسی میدان میں بھی اتر چکی ہے, آپ سیاست میں بھی اب حصہ لیتے ہیں, آپ انتخابات لڑتے ہیں اور اس میں آپ ووٹ بھی حاصل کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اب جو ہوا ہے اس کا آپ کی جماعت کا جو سیاسی ایک رخ ہے, سیاسی پہلو, اس کے اوپر اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ فرق نہیں پڑے گا, بلکہ وہ تو زیادہ ہماری عزت کا باعث ہے. ابھی چیچا وطنی میں جو دنیا استقبال کے لیے کٹھی ہوئی تھی وہ تو تصور نہیں ہے. ابھی خانے وال میں جو دنیا آگے کھڑی ہے, لوگوں کے اندر اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے کہ اگر حضور کے دین کا نام لینا جرم ہے تو پھر تو یہ جرم جو ہے یہ تو صحابہ نے بھی کیا, یہ جرم تو 1400 سال ہو رہا ہے. حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا اگر جو ہے وہ کرپٹی ہے اور اس کے اندر تو نمری ہے تو پھر بھی یہ صحابہ نے بھی پہرا دیا اور 1400 سال امت پہرا دے رہی ہے. اس سے تو لوگوں کے اندر مزید دین کے ساتھ محبت بڑھ رہی ہے ہمیں کرپٹ کرنے سے. رائٹ. ہمیں لوگ کرپٹ رہتے ہیں, وہ ساری دنیا جانتی ہے ہمیں کیسے کرپٹ کون ہوتے ہیں اور وہ کیا طریقے ہوتے ہیں. ہم نے تو یہاں سے سات تک کی سفر کیا, فلاح روٹی کھائے, مجمع میں تقریر کر کے تو اپنی جیب کے پیسے لے کر واپس آ گئے. پیٹرول بھی اپنے پیسوں کے ڈالتے ہیں.
تو میرے بارے میں وہ کون بندہ کہہ سکتا ہے کہ جو 11 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد روٹی بھی ان کی نہ کھائے پھر واپس آ جائے اور اپنی واپس آ کر ایک روٹی لے کر اس کا 4 رکھ کے روٹی کھا لے؟ مجھے لوگ کرپٹ کہیں گے، وہ تو کہیں گے کہ یہ اس نے تو قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا علامہ صاحب، میں چونکہ پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ انٹرویو کے دوران ایک سوال میں نے آپ سے کیا تھا اور آپ نے مجھے اس کا برملا جواب دیا تھا کہ آپ کو یہ جیلیں، پولیس ایجنسیاں، آپ ان سے کبھی بھی خائف نہیں ہوئے، آپ کبھی ان سے خوفزدہ نہیں ہوئے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے انٹرویو کیا تھا، اس میں آپ نے میرے ایک سوال کا برملا جواب یہ دیا تھا کہ آپ پولیس، تھانے، عدالتیں، جیلیں، آپ کبھی ان سے خوفزدہ نہیں ہوئے، اگر میری یادداشت درست ساتھ دے رہی ہے سر تو۔ خوفزدہ اس معنی میں نہیں ہوئے، جرم کرے تو بندہ خوفزدہ ہوتا ہے نا، جب جرم ہی کوئی نہیں ہے تو خوفزدہ کس بات کا؟ رائٹ، بالکل۔ اچھا، اب سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ عدالت کا ایک حکم ہے اور حکومت شاید انتظامیہ، ٹھیک ہے، حکم ہے تو وہ معاہدے والے سے بات کریں کیا؟ رائٹ، ٹھیک ہے، چلیں۔ آپ چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا معاہدہ وہاں پہ، تو بیچ میں وہ معاہدہ لازمی رہنا چاہیے، رائٹ، ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ